يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حلیۃ طالب العلم ہم کتاب کو اسٹڈی کر رہے تھے، اور ہم نے جو لاسٹ سیشن میں اپنے 13th سیشن میں مراقبے کے بارے میں بات کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ کے فیئر یعنی خشیت الہی کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اور آج ہم انشاءاللہ العزیز مزید کچھ آداب کا اور مزید کچھ صفات کا تذکرہ کریں گے. ویسے تو اس کتاب میں بہت سے کیریکٹرسٹکس اور بہت سے مینرز کا شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے، لیکن obviously بیکاز فار دا سیک آف پریویٹی وی ہیو ٹو کٹ دم ڈاؤن، ہمیں تھوڑا سا شارٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں بہت سی چیزیں اسکپ کرنی پڑیں گی. سو آئی ووڈ ریکمینڈ آل آف یو ٹو ایکچولی گو تھرو دا بک بائی یور سیلف. اس کا اردو ورژن بھی موجود ہے، اس کا لنک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا، اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی obviously موجود ہے، اور اسی طریقے سے اس کی شروحات اور کامنٹریز بھی موجود ہیں. So I would suggest you guys to actually go through the book yourself. میں انشاءاللہ العزیز کچھ اہم چیزیں جن کی طرف میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اور سب سے پہلے مجھے ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں مراقبے کے بارے میں بات کی تھی، مراقبے کا مفہوم ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کے میننگ کو ڈسکس کیا تھا، اس کے مختلف درجات کا ذکر کیا تھا، اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، اور ہم نے پھر خوف اور رجا جو ہے اس میں اعتدال کی بات کی تھی، اس میں بیلنس کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں، ہم نے اس بارے میں ڈسکشن کی تھی. اور آج ہم انشاءاللہ 3-4 کیریکٹرسٹکس کو اکٹھا کور کریں گے اس سیشن میں. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مراقبے کے بعد شیخ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ ہے عفت کو ذکر کیا. عفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ایک طالب علم یعنی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایبسٹیننس، عفت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز کرنا، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اپنی زندگی کے اندر وہ کچھ چیزوں سے بچے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ عام طور پہ جب ہم عفت کی بات کرتے ہیں، پرہیز کی بات کرتے ہیں، تو عام طور پہ ہم اس کی پاک دامنی سے اسے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے کیریکٹر کو پیور رکھے. اور اسی لیے اس کی شرح میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عفت سے مراد کیا ہے، یعنی جو مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ نے عفت کی ذکر کیا ہے، عفاف کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے عفت عما فی ایدی الناس. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں اور اس بارے میں کیئرلیس ہو جائیں کہ جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی پوزیشن اور لوگوں کی جو آنرشپ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری چیز عفت عن النظر المحرم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نظر کو پروٹیکٹ کریں. تو 2 چیزوں کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دین کی نالج کو حاصل کر رہا ہے تو وہ خاص طور پہ اس بارے میں بالکل لاپرواہ ہو جائے، اسے اس بارے میں کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی پوزیشن میں کیا ہے، فلاں کے پاس تو یہ دولت ہے، فلاں کے پاس تو یہ مال ہے، فلاں کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں. اس سے اپنی نظر کی حفاظت کرے. اور دوسری چیز ہر محرم چیز، یعنی ایسی چیز جو کہ جس پر نظر ڈالنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، یعنی جسے کہتے ہیں ہم اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنی گیز کی حفاظت کرنا، اس کو خاص طور پہ اس کو اہمیت دیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نظر کی حفاظت کی، کہ نظر کی جو حفاظت ہے اس کا تعلق علم کے ساتھ کیا ہے، نالج کے ساتھ کیا ہے. آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے نیچرلی وہ ایک مختلف ریلیشن شپس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور ریلیشن شپ از ون آف دی بگیسٹ کاز جس میں آپ کیا کرتے ہیں، یو گیٹ ڈسٹریکٹیڈ، اینڈ بیکاز آف یور ڈسٹریکشن ناٹ اونلی آپ کی نالج ضائع ہو جاتی ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ کے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ کی پوری زندگی اس میں ضائع ہو جاتی ہے. وی ہیو نمبر آف کیسز، ہم یہاں پہ بہت سے کیسز، میں خود یعنی کاؤنسلنگ کے کچھ کیسز میں نے دیکھے ہیں. آبویسلی میرے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بہت اچھے یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اپنے ایکڈیمک کریئر کے اندر بہت آگے جا رہے تھے، جسٹ بیکاز آف یعنی حرام ریلیشن شپس دے اینڈ اپ ان لوزنگ ایوری تھنگ. اسٹڈیز بھی گئیں، سب کچھ گیا، بیکاز اتنا ذہن ڈسٹریکٹیڈ ہے ان چیزوں کے اندر، اور انسان کا دماغ اور دل ایسے لگ جاتا ہے کہ انسان آبویسلی پھر نالج جیسی
جس میں جہاں پہ آپ کو محنت چاہیے, آپ کو فوکس چاہیے, آپ کو ٹائم اور ریسورسز اسپینڈ کرنے ہیں, تو آبویسلی آپ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ اس کی بے برکتی بھی بہت ہوتی ہے. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے تفسیر القرآن العظیم اپنی جو تفسیر کے اندر منشن کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ من حفظ بصرہ اورثہ اللہ نورا فی بصیرتہ او فی قلبہ, کہ جس بندے نے اپنی نظر کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں, اس کی بصیرت, اس کو اللہ بصیرت عطا کرتے ہیں, اس کی نظروں کے اندر اللہ تعالیٰ بصیرت یعنی گہرائی عطا کرتے ہیں. اور جو بندہ آبویسلی اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور اٹھا لیتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے علم جو ہے وہ محفوظ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آبویسلی اس کی بے برکتی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے, along with distraction بے برکتی بہت ہوتی ہے. اسی لیے شیخ بکر ابو سعید رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس کیا کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج, خاص طور پہ دین کا طالب علم, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وَعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ, یعنی جو لوگوں کی پوزیشن ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں, لوگوں کی جو مال ہے, اس کی طرف آپ کی نظر نہ جائے. یعنی you shouldn't be concerned about what people possess and own. یہ اس لیے ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا نالج کے ساتھ کیا تعلق ہے. آبویسلی یہ ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے جو ہمیشہ انسان کے اندر ہونی چاہیے, لیکن خاص طور پہ نالج کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کا نالج کے ساتھ تعلق مجھے جو سمجھ آئی, جو میں سمجھتا ہوں اس کانٹیکس میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جب اپنے ایکیڈیمک کیریئر کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے, ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں پرائمریلی کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پبلک ٹرینڈز کیا ہیں, یعنی لوگ کس چیز کو ویلیو کرتے ہیں, لوگوں کے نزدیک مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. فار ایگزامپل, تو عام طور پہ ہم انہی چیزوں میں جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ, اب جیسے کہ مثال کے طور پہ ہماری ایک دعویٰ آرگنائزیشن ہے. دعویٰ آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ دین کے کام کے لیے آئیں گے تو ہر بندے کا دل کیا چاہے گا کہ میں جا کے پبلک اسپیکنگ کروں, میں کیمرے کے سامنے جا کے بولوں, میرے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں, میں ان کو ٹاک دوں, میں ورک شاپس دوں, میری بڑی واہ واہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دم فرنٹ کام ہے اور لوگوں کو اس میں آپ کو ایک دم پاپولیرٹی ملتی ہے, لوگوں کے اندر آپ مقبول ہوتے ہیں, لوگ آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بیک اینڈ پہ کتنی محنت ہوتی ہے, اس کے بیک اینڈ پہ جو ٹیم کام کرتی ہے, وہ سارے کام جس کے اندر یعنی پورا اس آرگنائز کرنا, اس ورک شاپ کو, فار ایگزامپل میڈیا کا کام کرنا, جو ریکارڈنگز کرنا, اس پورے یعنی جو اپنا جو اسپیکر ہے اس کے لیے مطلب اس کو ریسورسز پرووائڈ کرنا, ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ریسورسز اس پہ اسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر بندہ کیا چاہے گا, وہ یہ والا کام کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں اس کی لوگ پسند کرتے ہیں, پبلک ٹرینڈ یہ ہے, لوگ چاہتے ہیں اس طرح ہو, واہ واہ ہو. تو اسی طریقے سے ہر دینی علم کے اندر بھی نالج کے وقت جب انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ عام طور پہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف جاؤں جس کی پبلک ڈیمانڈ ہے. دینی علم میں بھی یہی بات ہے, عام طور پہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو پبلک جس کو پسند کرتی ہے, پبلک جس کو اہمیت دیتی ہے, ویلیو دیتی ہے, رائٹ. تو اس چیز کو ہمارے نظر صرف یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کیا امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹ آف, جب ہم اپنے ایکیڈیمک کیریئر کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تو ہم اس فیلڈ کو آپٹ کریں جو فیلڈ واقعی ضرورت ہے, جو سوسائٹی کی اصل نیڈ ہے. ہو سکتا ہے وہ کام شاید فرنٹ پہ آنے والا نہ ہو, اس سے اتنی پاپولیرٹی نہ ملے, اس سے اتنی واہ واہ نہ ملے, لیکن وہ چیز اسینشیل ہوگی کیونکہ اصل میں معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو پبلک ٹرینڈز کے اندر جانا جو ہے, اور لوگوں کے, یہ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار فلاں چیز کے اندر پیسے بھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب فلاں چیز جو ہے وہ ارننگ کا بھی ایک ذریعہ ہے, سورس ہے, میں اس میں چلا جاتا ہوں. تو اس چیز پہ ہمارا اصل کرٹیکل فیکٹر یہ نہ ہونا چاہیے, ڈیسائسو فیکٹر یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بنیاد پر ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہم ڈیسیجن میکنگ اس بیس پہ کریں کہ جس کی واقعی معاشرے کو اور دین کو ضرورت ہے, ہم وہ چیز پرووائڈ کریں. میں آپ کو اس کی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایجپٹ میں یعنی مصر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا ایک بہت پبلک ٹرینڈ ہے. یعنی وہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے قراء ہیں, بہت بڑے بڑے ریسائٹرز ہیں, قرآن مجید کے ایکسپرٹس ہیں, خاص طور پہ قراءات کے, اور اس طریقے سے ریسیٹیشنز, تلاوت کے مقامات کے, نمبر آف تھنگز دے آر ایکسپرٹ. یعنی کہا جاتا ہے کہ انزل القرآن فی مکہ, یعنی قرآن مجید جو ہے مکہ میں نازل ہوا, لیکن وقرئ فی مصر, اس طرح کے کچھ کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت اصل میں کی گئی, نازل تو مکہ میں ہوا لیکن تلاوت اور پڑھا وہ اصل میں مصر میں گیا. وائی ڈو دے سے دیٹ, کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ ایک پورا پبلک ٹرینڈ ہے, وہاں پہ ایک قاری قرآن کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, اہمیت دی جاتی ہے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, اٹ از آلسو اے ویری یعنی ایک بہت اچھا سورس آف ارننگ بھی ہے, کیونکہ مصری قراء جو ہیں وہ باقاعدہ اس سے ارن بھی کرتے ہیں. اب
کیا قرآن مجید سے ارن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک پوری الگ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ الگ ڈسکشنز ہیں علماء کی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جسٹ ٹو ٹیل یو کہ اگر کوئی بندہ ایجپٹ کے اندر ایک طرف حدیث کی سائنسز ہیں، وہاں پہ ضرورت ہے کام کرنے کی، اور ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہے، اب قرآن مجید کا کام بھی تو دین کا کام ہے، تو کوئی بندہ صرف اس بیسس پہ قرآن کی تلاوت یا علوم قراءت یا اس میں نہ جائے، کیونکہ یار وہاں پہ ایک سورس آف ارننگ ہے، وہاں پہ زیادہ پاپولیرٹی ملتی ہے، وہاں پہ کوئک سکسیس ملتی ہے، جبکہ حدیث کے اندر ہو سکتا ہے زیادہ محنت کرنی پڑے. تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ انسان پھر ڈرفٹ کر جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جو کہ شاید ہو تو صحیح لیکن شاید ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عفت سے مراد یہاں پہ بہت زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کے مالوں کی طرف ہماری نظریں نہیں ہونی چاہیے، پبلک ٹرینڈز کی طرف، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یا ڈیمانڈز کی طرف ہماری نظریں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نظر کس طرف ہونی چاہیے، دین کی طرف ہونی چاہیے. تو یہ ایک دو اہم چیزیں میں خاص طور پہ عفت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز جو شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی یہاں پہ، وہ ہے حلم اور صبر. حلم اور صبر، صبر اور حلم. حلم کی عام طور پہ اردو زبان میں ہم بردباری ترجمہ کرتے ہیں، بردباری. اب حلم اور صبر کا عام طور پہ انٹرچینجبل میننگ ہی ہوتا ہے، برداشت کرنا، ٹھیک ہے نا، اور صبر کا مطلب صبر کرنا. اس میں مطلب کیا، پہلے ذرا مطلب سمجھ لیں. حلم کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ علامہ جرجانی رحمہ اللہ بہت مشہور اسکالر ہیں، اور ان کی بک التعریفات جو کہ ایک ریفرنس بک سمجھی جاتی ہے ڈیفینیشنز کے حوالے سے، مختلف دینی اصطلاحات کی انہوں نے ڈیفینیشنز کی ہیں اس کتاب میں. وہ اپنی کتاب التعریفات میں حلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کرتے ہیں، الطمأنینۃ عند ثورۃ الغضب، الطمأنینۃ عند ثورۃ الغضب وقیل تأخیر مکافأۃ الظالم. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غضب کی جو شدت ہے، یعنی سخت غصے میں انسان اپنے آپ کو پرسکون کر لے. سخت غصہ ہے اس میں انسان اپنے آپ کو پرسکون کر لے. اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ تأخیر مکافأۃ الظالم، کہ ظالم ہے اس سے انتقام لینے میں تاخیر کرے. ظالم کو جو سزا دینا چاہتے ہیں، جو جزا دینا چاہتے ہیں، اس میں تاخیر کرتے ہیں، اس میں اس کو ڈیلے کر دے ایک انسان. یعنی انسان جلد بازی نہ کرے، اپنے غصے میں طیش میں آ کے کوئی قدم نہ اٹھائے، بلکہ تھوڑا سا رکے اور غور و فکر کر کے اگر کسی کو سزا بھی دینی ہے، کسی سے انتقام بھی لینا ہے، کسی سے کوئی جو ہے اگر آپ نے اپنا حق بھی لینا ہے، اس سے لڑنا ہے، فار ایگزامپل بیسڈ اپان دا نیڈ، جائز ود ان دا کنڈیشنز آف شریعہ، تو انسان کیا کرے، اس کو فوراً نہ کرے، غصے میں آ کے نہ کرے، بلکہ تھوڑا غور و فکر، یعنی تھوڑا سا تدبر کے بعد یا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کرے. حلم اور صبر، یہ دو کوالٹیز خاص طور پہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں، ہمیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے آپ میں. کیوں ڈیولپ کرنی ہے؟ آبویسلی اس لیے ڈیولپ کرنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علم کا جو سفر ہے، دا جرنی آف یور نالج، جو آپ کو یعنی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، وہ سفر آسان نہیں ہے، بلکہ وہ سفر بہت مشکل ہے، ایک کٹھن سفر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کٹھن سفر کو جو ہے طے کرنے کے لیے obviously you have to have a lot of patience اور you have to have a lot of حلم. کیونکہ اس سفر کے دوران obviously آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کئی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کو زیادتیاں برداشت کرنی پڑے، کئی دفعہ ہو سکتا ہے استاذ کے جو غلط موڈز ہیں، موڈ سوئنگز، ان کو بھی برداشت کرنا پڑے. کئی دفعہ آپ کو ہو سکتا ہے لمبا سفر کر کے جانا پڑے اور وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو جو چیز حاصل کرنے آئے ہیں وہ آپ کو شاید نہ مل سکے. یعنی لوگ ہو سکتا ہے اس دوران، یا اساتذہ یا ٹیچرز یا آرگنائزیشنز، یا پھر ہو سکتا ہے جو بک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل نہ کر سکیں فار ایگزامپل. وہاں پہ صبر کرنا، یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. اور یہی سب سے بڑی بات ہے. اور خاص طور پہ حلم اس طرح کہ obviously آپ کو غصہ آئے گا، آپ کا دل چاہے گا میں بس چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. You have to be patient at that moment. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلم اور صبر اپنے آپ میں خاص طور پہ پیدا کرنا یہ ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، جیسا کہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پیاری کوالٹی لگتی ہے، بلکہ ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعریف کی کہ ابراہیم بہت حلیم تھے، ہی واز پیشنٹ، اور وہ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتے تھے، بڑے بردبار تھے. اور یہ اللہ کے بھی جو ہے وہ الحکیم العلیم، اللہ تعالیٰ بھی حلم جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی اشج عبد القیس جو تھے ان کو یہ کہا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ اے اشج عبد القیس،
تمہارے اندر 2 ایسی کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الحلم والانا، حلم اور انا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرنا بلکہ اطمینان اور بردباری کا جو ہے صفت یہ تمہارے اندر موجود ہے، اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کہنے کا مطلب یعنی تحمل، جسے کہتے ہیں نا تحمل اور بردباری جو ہے، غور و فکر کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اندر کوالٹی بہت پسند ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 2 کوالٹیز خاص طور پہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اس سے بعد جس کوالٹی کو وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حق کے سامنے عاجزی، یعنی حق کے سامنے تواضع، اپنے آپ کو حق کے سامنے عاجز اور انکساری اس کو دکھانا، یعنی اپنے آپ کو حق کے سامنے نیچا کر دینا جب بھی حق واضح ہو، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی، یہ بلکہ اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے، ہر عالم کے لیے، کہ جب بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی انکلینیشنز اور ڈیڈیکیشنز اپنے آرگنائزیشن یا اپنے اساتذہ کے ساتھ ہیں، آپ کی محبت اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ یہ اس لیے ضروری ہے اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی سے انسپائرڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ ہر بندے کی کچھ نہ کچھ فیوریٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم دین کی طرف آتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ہم ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں، رائٹ؟ اب ان کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، نہ بھی اچھے لگے کیونکہ نیچرلی ہم ان کی وجہ سے دین کی طرف آئے ہوتے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو بھی ہم جسٹیفائی کرنے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں فیئر بعض اوقات بائسڈ ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ فیئر نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے حق جو ہے وہ کسی بندے کی بات کے اندر کنفائن نہیں ہے، یعنی میری بات صرف حق نہیں ہو سکتی اس دنیا میں، بلکہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ صرف میں جو کہتا ہوں وہی حق ہے، اس سے بڑا کوئی بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق بات صرف 2 چیزوں میں ہے، یعنی حق اگر آپ کہیں کنفائنڈ ہے تو 2 سورسز ہیں جہاں پہ حق آپ کو 100% ملے گا، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حق مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ مل سکتا ہے، کچھ میں زیادہ ہوگا، کچھ میں ظاہر ہے اس کی کمی بھی ہوگی، اور مطلب ود ریفرنس ٹو دا پیپل اراؤنڈ، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ڈیفر کر سکتی ہیں چیزیں۔ ایک طالب علم کے لیے خاص طور پہ اس پہ بہت ضروری ہے کہ وہ جب بھی حق آئے، بے شک اپنی فیوریٹ پرسنالٹی اس کے خلاف بھی جانا پڑے، وہ اس نے کوئی غلط بات بتائی ہے، تو یو شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا رائٹ، to the truth, and you should be concerned about the truth, not about the people, کیونکہ حق جو ہے وہ لوگوں میں نہیں ہے بلکہ حق انڈیپینڈنٹ ہے، لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں، حق لوگوں سے پہچانا نہیں چاہتا۔ we have to clarify this point، اور اسی لیے اللہ، اور یہی یعنی جو حق کے سامنے ہیوملٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے ہی حق واضح ہو انسان فوراً اس کو قبول کر لے، اپنے دل کے ساتھ لگا لے، اور بڑے سے بڑے اسکالر کی یا اپنی بات کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق کی بات ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت حدیث میں بیان فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک مسٹرڈ سیڈ کے جتنا بھی، چھوٹا سا مسٹرڈ سیڈ ہوتا ہے، اس سیڈ کے جتنا بھی اس کے دل میں اگر کبر ہو، اس کے دل میں پرائیڈ ہو، ایروگنس ہو، تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا دل وہ صاف نہ ہو جائے اس سے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ایک بندے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، صحابہ نے اپنی بات کی، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے سب سے اچھے ہوں، ان کے جوتے سب سے اچھے ہوں، جو ڈریسنگ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔ تو کیا ڈریسنگ کا اچھا ہونا کیا یہ پرائیڈ ہے؟ مطلب میں اگر کہتا ہوں کہ میرے کپڑے بہت اچھے ہوں، میں اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوں، تو کیا یہ کبر ہے؟ آلدو یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہونا چاہیے اپنی آؤٹ فٹ کے بارے میں، اپیئرنس کے بارے میں، کہ نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے فار ایگزامپل، تو کیا یہ کبر یا ایروگنس میں آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، خوبصورتی کے لیے کوشش کرنا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یہ غلط بات نہیں ہے، یہ ایروگنس نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا الکبر، اب کبر کیا ہے، ایروگنس کیا ہے، یہ پرائیڈ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلانا، حق واضح ہو گیا آپ نے جھٹلا دیا، کیوں؟
ایروگنس ہے, انانیت ہے, میں ہوں کہ مجھے اپنی بات چھوڑنی پڑی ہے, میرا اسکالر یہ بات کہہ رہا ہے, میرے فیوریٹ اسکالر یہ بات کہہ رہے ہیں, جن سے میں انسپائرڈ ہوں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, میں نہیں چھوڑ رہا. یہ ہے ایروگنس. وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جاننا. جب تک آپ لوگوں کو کمتر, کپڑے بہت اچھے پہنے آپ نے, بہت اچھی بات, آپ پہن سکتے ہیں, آبویسلی اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن اگر اس کپڑوں کی وجہ سے آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں, چھوٹا سمجھیں, حقیر سمجھیں, اپنے سے کمتر سمجھیں, تو یہ ایروگنس ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے, آپ بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی آپ کی جو ہے نیگیٹو فیلنگز نہیں ہے, یا ان کے بارے میں آپ کی نیگیٹو پرسیپشن نہیں ہے, تو آبویسلی یو کین ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. اٹس ناٹ حرام, اٹس ناٹ جو ہے نا, اس کی اجازت ہے, جیسے کہ اس حدیث میں پتہ چلا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے بطر الحق, حق کو جھٹلانا, یہ ہے ایروگنس, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمفسائز کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اسی طریقے سے شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایروگنس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اساتذہ کے سامنے زبان درازی کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے اوپن ماؤتھ ہوتے ہیں, یعنی کہنے کا مطلب ہے بہت بلنٹلی اساتذہ کے سامنے بات کہہ دیتے ہیں, اور بڑی اوپنلی, مطلب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے خاص طور پہ ریلیجس اسکالرس کے سامنے, سو کال جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو یونیورسٹی سے پڑھ کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, جب ریلیجس اسٹڈیز میں جاتے ہیں تو اسکالرس کے سامنے جب بیٹھتے ہیں, دے آر لٹرلی مینر لیس پیپل. بعض اوقات مینرس ان کے اندر نہیں ہوتے, بعض اوقات, میں ساروں کو نہیں کہہ رہا, اگین obviously ہم میں سے اکثر لوگ مطلب بہت ادب والے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن پتہ نہیں ہمارے اندر یہ پرسیپشن, بعض لوگوں کے اندر, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس اساتذہ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت پتہ ہے, ہم دنیا دیکھ کے آئے ہیں, انہوں نے شاید دنیا نہیں دیکھی, ان کو شاید پتہ نہیں ہے, اینڈ وی ہیو اے مائنڈ, وی آر انٹلیکچوئل پیپل, وی آر دا پیپل آف تھاٹ. تو اس طرح کی ہم نا انداز سے, تو شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایروگنس کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علم پر عمل نہ کرنا بھی ایروگنس کی علامت ہے. عجیب بات, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر آپ صرف علم حاصل کری جا رہے ہو اور عمل نہیں کر رہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایروگنس ہے. کیا مطلب ایروگنس؟ obviously اگر آپ سے پوچھیں کہ اگر ایک بندہ علم حاصل کر رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا, تو پھر وہ کس لیے علم حاصل کر رہا ہے؟ الٹیمیٹلی اس کا کیا موٹیو ہے؟ یہی موٹیو ہے نا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے, جی میں نالج حاصل کر رہا ہوں, اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا, وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرے گا. عمل تو کرنا نہیں اس نے, وہ اس بارے میں کنسرنڈ ہی نہیں ہے, تو نیچرلی وہ جب علم کا اظہار کرے گا تو ہی وڈ بی پراؤڈ, اور وہ خوش ہوگا اس بات پہ کہ میں جی دیکھیں کتنا نالجیبل ہوں. تو یہ جو اپنے آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے, ڈیفینیٹلی یہ کیا کرتی ہے, یہ انانیت اور کبر اور ایروگنس کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اس کے بعد شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی عنہ جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں, اور آج کے سیشن میں سیکنڈ لاسٹ چیز وہ یہ ہے سکون اور وقار. وہ کہتے ہیں ایک طالب علم جو ہے اس کو بہت زیادہ سکون اور وقار, یعنی اس کی پرسنالٹی کے اندر بہت اطمینان, ٹھہراؤ اور بڑی جو ہے نا جسے کہتے ہیں مہذب تہذیب نظر آئے اس کے اندر. اور آبویسلی میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ریلیجس نالج کے لیے نہیں, بلکہ کسی بھی نالج کے لیے, آبویسلی کسی بھی, اگر آپ آبویسلی پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے اندر ہم فرق کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا مہذب ہے, بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ بات کرنے کے سٹائل سے, مسکرانے کے سٹائل سے, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے انداز میں. تو خاص طور پہ وہاں پہ سکون, اطمینان اور وقار, پرسنالٹی کا خیال رکھنا, مہذب رکھنا, بدتمیزی نہ کرنا, گندی بات نہ کرنا. اور میں خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, خاص طور پہ میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایم ایس لیول, ایم فل لیول کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو کئی دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایون دو بڑے میچور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ مذاق کرتے ہیں, بہت گندا اور گھٹیا مذاق کرتے ہیں, اور ایسے. تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں, مطلب بعض اوقات مذاق حرام, یعنی ایسی کوئی گندی گالی نہیں ہوتی, لیکن مذاق اس انداز کا ہوتا ہے, کسی کو مثلا جوتا مار دینا, کسی کی کرسی کھینچ لینا, کسی کو جو ہے نا تھپڑ زور سے مار دینا. تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں یار آپ کے مذاق کے اندر جو ہے نا ایک مہذب پن ہونا چاہیے, آپ کے مذاق کے اندر بھی تہذیب ہونی چاہیے, ایک لیول آف رسپیکٹ ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے. تو ہمارے دین جو ہے, اور ایک ریلیجس اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ آف نالج, خاص طور پہ دین کا جو طالب علم ہے, اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے, اتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقار ہے اور سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ اور بڑا اپنے آپ کو رکھنا, یعنی ٹھہرو اور رکھ رکھاؤ جسے کہتے ہیں ہم اپنے مینرز کے اندر, اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ نماز کے اندر اگر آپ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے بھاگ کے نہ جاؤ. حالانکہ دین اللہ کا حکم ہے, نماز سے بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم آپ کے سامنے رکعت نکل رہی ہے تو میں بھاگ کے جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, آرام سے جاؤ, چل کے جاؤ. حدیث سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ, جب بھی تم اقامت کو سنو تو کیا کرو,
فمشوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلو، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے، اطمینان سے چلو اور وقار سے چلو، بھاگ کے نہیں جانا. حالانکہ اللہ کے دین کی بات ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، آپ ایک ڈیڈ لائن مس کر رہے ہیں، نہیں. ولا تسرعوا، آپ نے فرمایا کہ بھاگو نہیں. کیوں؟ فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو نماز میں سے وہ پورا کر لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے نماز رہ جائے اس کو پورا کر لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیجن کریں کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے دین نے اتنی زیادہ دی ہے کہ ایون نماز کے لیے بھاگ کے جانے سے منع کیا اور کہا علیکم السکینہ والوقار. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں خاص طور پہ ہمیں اپنے مینرز کے اندر، یعنی آپ جب اسٹوڈنٹ آف نالج بیٹھیں، اسٹوڈنٹس آف نالج اساتذہ کے سامنے بیٹھیں، آپ کے بات کرنے کے انداز سے، آپ کی ڈیلنگ کے انداز سے ایک مہذب پن نظر آنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور آخری چیز جو آج کے سیشن میں انشاءاللہ العزیز میں ڈسکس کر کے بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ علم کے سامنے اپنے، یعنی علم کے حصول کے وقت شرم نہیں کھانی اور اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اس بارے میں ہمیں یعنی شرم نہیں آنی چاہیے، حیا نہیں آنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یہ سوچوں کہ یار یہ بندہ جو ہے جس سے میں علم حاصل کرنے لگا ہوں یہ چھوٹا آدمی ہے، یعنی یا پھر یہ میرے برابر کا ہے، میں کیوں اس کے سامنے بیٹھوں ایز اے اسٹوڈنٹ، یا یہ مجھ سے چھوٹا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ، اپنا اسٹوڈنٹ، کئی ایسپیکٹس میں، کئی اور چیزوں میں آپ سے آگے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن جسٹ بیکاز آئی ایم ان اے پوزیشن آف اے ٹیچر اور میں اس سے بڑا ہوں اور وہ میری کلاس میں بیٹھا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا. اپنے آپ کو علم کے لیے، علم کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری دکھائیں. علم کے خاطر اپنے آپ کو عاجز کرنا اور اس کے سامنے بیٹھنا. کسی عالم کے سامنے اگر ایک عالم دوسرے عالم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور نوٹس بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ہم لوگ بہت اس چیز کو بہت میں اسی لیے بات کر رہا ہوں، دیز آر دا پرسنل تھنگس دیٹ آئی فیلٹ، کیونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے، میں نے ان ساری سٹیجز سے گزرا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ فیلنگز آتی ہیں. ہم اپنے کنٹمپریری سے سیکھنا پسند نہیں کرتے، خاص طور چاہے دین کی بات ہو چاہے دوسری بات ہو. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم یہ شو کریں کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم کے لیے اپنے آپ کو عاجز کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف جو ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے جو بڑے اسکالرس تھے، خاص طور پہ اگر آپ ان کی بات کریں نا، تو ان کے ہاں اتنا بڑا دل تھا، اور وہ جو واقعی علم کے سمندر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی نالج حاصل کی ہے. اور نہ صرف انہوں نے اسٹوڈنٹ سے اپنے نالج حاصل کی ہے، بلکہ انہوں نے یعنی اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کیا اور بتایا بھی ہے. مثال کے طور پہ امام محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری سے بڑا حدیث کا عالم کون ہے؟ واللہ العظیم ان کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے اندر یہ امیر المؤمنین، مومنوں کے سردار ہیں. حدیث کی فیلڈ کے اندر بخاری سے بڑا نام آپ کو کم ہی ملتا ہے. آبویسلی کہنے کا مطلب ہے بہت بڑے بڑے امام ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہی از دی اونلی ون، آبویسلی وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، لیکن ایک فیلڈ کے اندر امام بخاری سے بڑا یعنی کیا نام ہے؟ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس ذکر کرتے ہیں اس قول کا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری نے کہا، اور یہ انہوں نے کنفیس کیا، اور امام ترمذی کو انہوں نے اوپنلی یہ بات کی، یعنی اس کو کلیم کیا انہوں نے. یہ نہیں کہ دل ہی دل میں سیکھی جا رہے ہیں اور اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں، نہیں، بہت بڑے بڑے دل تھے ہمارے اسلاف کے، اور اسی لیے وہ بڑے بڑے علم کے سمندر بنے، کیونکہ وہ اس بارے میں حیا نہیں کرتے تھے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے میں اسے کچھ سیکھ رہا ہوں. امام بخاری امام ترمذی کے بارے میں کہتے ہیں من تفعت بک اکثر ممن تفعت، وہ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے تم سے فائدہ اٹھایا اتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا نہیں. یعنی ان ادر ورڈز ہی از ایڈمٹنگ کہ جب سے تم میرے اسٹوڈنٹ بنے ہو اس تلمذ میں مجھے تم سے زیادہ فائدہ ہوا اس چیز کا. سبحان اللہ. کہنے کا مطلب ہے چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ کا پتہ چلتا ہے، ایک بیہیویئر کا پتہ چلتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے اپنے آپ کو جب تک آپ عاجز کریں گے، جب یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں بڑا ہوں، اپنے آپ کو جب انانیت میں رہیں گے، تو آبویسلی وہاں پہ آپ کی لمیٹیشنز آ جائیں گی، آپ علم حاصل نہیں کر سکیں گے، اور آبویسلی اس کے پھر دوسرے مسائل بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نوٹس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا، بڑی سمپل سی باتیں ہیں، بٹ اٹس اے ریمائنڈر فار اس اینڈ فار ریمائنڈر فار آل آف یو. ایک اور چیز جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کی، ہم اس میں سے ہر جو ہے ادب کو ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ بیکاز آف مینی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو تذکیر کے لیے ہیں. میں چاہوں گا آپ خود پڑھ لیں. میں انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے کچھ نکات کو ڈسکس کروں گا جو میں سمجھوں گا جس میں مجھے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے جو علم کی راہ میں ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔